خوش آمدید ناظرین، سامعین اکرام، ویلکم۔ ابھی پچھلے موضوع پہ ہم نے بات کی تھی کانٹریکٹ آف سیل۔ اب اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، وینڈر اینڈ وینڈی، سیلر اور پرچیزر۔ تو ان کے ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں دونوں کے، اس پہ بات کروں گا۔ پہلے میں بات کروں گا منتقل کنندہ، ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز آف وینڈر۔ تو سامعین، میرے چینل کو کائنڈلی لائک کیجیے گا، اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، رائٹ ڈاؤن یور کمنٹس اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ I want appreciations from your good selves. Thank you. تو ہم آگے چلتے ہیں منتقل کنندہ کے فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف۔ اگرچہ دستاویز بیع میں فریقین کے فرائض اور ذمہ داریاں موجود ہوتی ہیں، تاہم عام حالات میں ایسی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ کون کون سے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ منتقل کنندہ پر لازم ہے کہ جائیداد کی جملہ خامیوں کے بارے میں منتقل علیہ کو آگاہ کرے جن کا منتقل کنندہ کو علم ہو۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو خریدنے والے کو وہ بتائے تاکہ اس میں علم میں آ جائے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ نے تو جو مجھے پہلے بتایا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر منتقل کنندہ ایسی خامیوں سے آگاہ نہ ہو یا آگاہ نہ ہو سکتا ہو تو ایسی پابندی اس پر عائد بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض کا وہ خود ہی اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اس پراپرٹی کے بارے میں خرید تو ہوئی ہے، اس نے مالک تو ہے اس کا، نہیں بتا سکا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا، ریفرنس دوں گا آپ کو، لیگل ریفرنس AIR، جس سے مراد ہے آل انڈین ریونیوز۔ سب کانٹیننٹ بر صغیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان سے تعلق ہے میرا، لاہور میں ہوں، پروفیشنل لائر ہوں، اکاؤنٹنگ، فائنانس، ٹیکسیشن، کارپوریٹ لاز، سول کرمنل میٹرز کو ڈیل کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی وقت میری ضرورت ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میرا پاکستان کا نمبر ہے، یو فون کا ہے 0334 940 9286۔ تو ناظرین، AIR 1925 RANG پیج نمبر 372 پہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ دا کلاس oblige the seller to disclose to the buyer and material defect in property or in the title thereto of which the seller is aware and the buyer is not aware and which the buyer could not with ordinary care discover۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع پر کلاز ہذا کے تحت پابندی عائد ہے کہ وہ جائیداد میں یا ملکیت میں موجود کسی بھی مادی قسم کے نقص سے خریدار کو آگاہ کرے، جس سے بائع آگاہ ہے لیکن خریدار آگاہ نہیں ہے، یا جس سے خریدار عام حالات میں آگاہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیں، منتقل کنندہ پر لازم ہے کہ وہ منتقل علیہ کی طرف سے طلب کیے جانے پر جائیداد سے متعلقہ تمام دستاویزات حقیقت جو اس کے قبضہ میں ہوں خریدار کو پیش کرے۔ دوسرا ریفرنس اس کے لیے یہ ہے کہ AIR 1917 LOWBUR پیج 166، اس پہ قرار دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے
The duty of the seller to produce documents of title under this clause arises only in the request of the buyer and not if there is no such request. مطلب یہ کہ بائع پر دستاویزات متعلقہ جائیداد پیش کرنے کی ذمہ داری صرف منتقل علیہ کی طرف سے درخواست کرنے پر عائد ہوتی ہے. اگر اس قسم کی درخواست نہ کی جائے تو بائع پر اس قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. نمبر 3، منتقل علیہ اگر جائیداد کے حوالے سے بائع پر کوئی سوال یا سوالات وغیرہ کرے تو بائع کا فرض ہے، سیلر کا فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ ایسے سوالات کا صحیح اور درست جواب دے. شرائط کے مطابق اگر تمام لوازمات پورے ہو جائیں اور ادائیگی بھی مکمل ہو جائے تو سیلر یعنی بائع کا فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ دستاویزات کی تکمیل کرائے، یعنی ڈاکومنٹس کمپلیٹ کروائے اور اس کے حوالے کرے. ساتھ منتقل کنندہ پر یہ ذمہ داری فرض عائد ہوتی ہے کہ معاہدہ بیع کی صورت میں جائیداد کی حوالگی تک اگر کوئی وقفہ ہو جائیداد کی حفاظت احسن طریقے سے کرے. یعنی جب تک اس کے پاس موجود ہے، کاغذات تو تیار ہو گئے مگر جائیداد ابھی اس کے انڈر ہے، اس کے پاس ہے، تو اس کی وہ احسن طریقے سے حفاظت بھی کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور دستاویز متعلقہ جائیداد کی مکمل حفاظت کرے گا. عدالت عالیہ کلکتہ AIR 1950 پیج 338 پر where a vendor who has agreed to sell his property being a trustee for the purchaser fails to protect the property from injury or wrongful occupation by trespassers, the purchaser will be entitled to an allowance by way of compensation to be deducted from the purchase money. یعنی جب ایک منتقل علیہ جس نے بحیثیت ٹرسٹی جائیداد کی منتقلی کا معاہدہ کیا ہو جائیداد کو غیر قانونی مداخلت اور مضرت سے نہ بچا سکے تو منتقل علیہ کو حق حاصل ہے کہ وہ معاوضہ حاصل کرے، اور ایسا معاوضہ قیمت خرید سے منہا بھی ہوگا، کر سکتا ہے. نمبر 6، بائع پر لازم ہے کہ مطالبہ کیے جانے پر منتقل علیہ کو یا اس کی ہدایت کے مطابق کسی دوسرے شخص کو قبضہ منتقل کر دے. بعض اوقات حالات یہ ہوتے ہیں کہ خریدنے والا جس کے نام پہ جو وہ جائیداد پراپرٹی خریدی جاتی ہے امیجیٹلی اویلیبل نہیں ہوتا کسی بھی ریزن سے، کسی بھی وجہ سے، تو وہ جس بندے کو اپنا اٹارنی دے گا، اپوائنٹ کرے گا، سیلر اس کو اس کے حوالے اس کی پوزیشن قبضہ سارا کچھ کر دے گا. بائع پر لازم ہے کہ وہ مطالبہ کیے جانے پر منتقل علیہ کو یا اس کی ہدایت کے مطابق کسی دیگر شخص کو قبضہ منتقل کر دے. ٹھیک ہے نا. نمبر 7، جب جائیداد کسی بار کے بغیر فروخت کی گئی ہو لیکن جائیداد پر کوئی بار ہو تو بائع پر لازم ہے کہ فروخت سے قبل جائیداد کو بار سے آزاد کرائے. یعنی اگر مارگیج ہے یا بینک میں پلیج ہے یا کسی کے پاس رہن ہے یا کوئی بھی ہے تو یہ فروخت کنندہ کی ذمہ داری ہے، سیلر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پہلے ان سب چیزوں کو کلیئر کرے بیچنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور بار سے متعلقہ تمام واجبات بما انٹرسٹ یا سود ادا کرے. نمبر 8، منتقل کنندہ کا فرض ہے کہ فروخت مکمل ہونے پر تمام متعلقہ دستاویزات منتقل علیہ کے حوالے کر دے. تو اب آتے ہیں منتقل علیہ کون ہے، اس کے فرائض، حقوق، ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی خریدنے والے کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں. ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز آف وینڈی. منتقل علیہ کے فرائض اور ذمہ داریوں میں نمبر 1، منتقل علیہ کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے علم میں اس جائیداد کے بارے میں جسے وہ خرید رہا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سے ایسی جائیداد کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہو، منتقل کنندہ کے علم میں لائے.
وہ اس کو بتا دے بیچنے والے کو، بھائی یہ کل کو آپ قیمت بڑھ جائے گی، آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ مجھے علم پتہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے، مجھے علم ہوا ہے کہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے، یہ اس کا فرض ہے، اخلاقی فرض کہہ لیں۔ تو دوسرے نمبر پہ منتقل علیہ کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ طے شدہ قیمت ادا کرے، کیونکہ معاہدہ کے تحت وہ قیمت کی ادائیگی کا پابند ہے۔ خریدار معاہدہ کے مطابق اس پراپرٹی، جائیداد یا خریدی ہوئی چیز کا اس کی قیمت ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگر منتقل علیہ بار کی صورت میں بار کے واجبات ادا کرتا ہے، یعنی خریدار جو ہے اس پراپرٹی پہ کچھ واجبات ہیں کسی بھی ایجنسی کے، ادارے کے، بینک کے، آدمی کے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو اس کو ادا کرے۔ تو ایسی رقم بما سود قیمت فروخت سے خریدنے والا جو ہے وہ منہا کر لے گا، ڈیڈکٹ کر لے گا، لیس کر لے گا، کم کر لے گا، باقی بیلنس پیمنٹ اس کو سیلر کو ادا کرے گا۔ ریفرنس حوالہ میں دے رہا ہوں AIR 1928 PC صفحہ نمبر 98 پر قرار دیا گیا ہے where property is sold free of encumbrances but after the execution of the conveyance it turns out that the property is subject to encumbrances یعنی واجبات and the buyer is compelled to pay them. He can recover the amount so paid by him from the seller under section 69 Contract Act. یعنی جب جائیداد بار سے پاک فروخت کی ہو لیکن تکمیل کے بعد یہ ظاہر ہو کہ جائیداد پر بار ہے، کسی قسم کے واجبات ہیں، اور منتقل علیہ مجبوری میں ایسی رقم ادا کر دیتا ہے فوری طور پہ ساری کی ساری، تو اسے حق حاصل ہے، اور وہ حق قانون معاہدہ میں دفعہ نمبر 69 کے تحت اس کو حاصل ہے کہ ایسی رقم منتقل کنندہ سے وصول کرے۔ نمبر 3، جائیداد منتقل ہو جائے تو نقصان یا جائیداد کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار منتقل علیہ ہی ہوگا، بشرطے کہ ایسا نقصان یا ایسی تباہ کاری کا ذمہ دار منتقل کنندہ نہ ہو۔ خریدنے کے بعد اگر کوئی اس کو نقصان پہنچتا ہے تو خریدنے والا ذمہ دار ہوگا، مگر یہ چیز مد نظر رکھی جائے گی کہ بیچنے والے نے تو نہیں اس کو نقصان پہنچایا، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اینگل وے سے اس کو بیچنے والے تو نہیں نقصان پہنچایا، یہ چیز بھی دیکھی جائے گی۔ منتقل علیہ پر لازم ہے، خریدار پر لازم ہے کہ منتقلی کے بعد تمام سرکاری واجبات ادا کرے، اور کرایہ وغیرہ اگر ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ اگر معاہدہ کے مطابق بار کی کوئی رقم منتقل علیہ کو ادا کرتا ہے تو ایسی رقم ادا کرے۔ آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حقوق و فرائض چونکہ لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا یہاں منتقل کنندہ کے فرائض منتقل علیہ کے حقوق ہیں، اور منتقل علیہ کے فرائض منتقل کنندہ کے حقوق ہیں، اور کوئی بھی فریق اپنے فرائض کی بجا آوری سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تو ناظرین سامعین ہمارا کانٹریکٹ آف سیل کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، جو میں نے آپ کو سادہ اور آسان لفظوں میں بتایا ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، بار بار دیکھیے گا، تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ سیل، پرچیز، معاہدہ، بیع، مشتری، خریدار، منتقل کنندہ، منتقل علیہ کون ہوتے ہیں، کاغذات کے لیے کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ایک وکیل جو لیگل پروفیشنل ہے وہ بتا دیتا ہے، صحیح بتائے گا، گائیڈ کرے گا آپ کو، نہ کہ ایجنٹس جن کو اتنا قانونی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے آپ ہاتھ چڑھ جائیں اور اپنا پیسے کا یا پراپرٹی کا، جائیداد کا نقصان کر کے بیٹھ جائیں۔ ایک تھوڑی سی فیس کے لیے آپ لیگل کنسلٹنٹ کو اوائڈ نہ کیجیے گا، آپ کے مفاد میں ہوگا، زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔